مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے 6 سال مکمل۔ دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ مودی سرکار کے مکروہ منصوبے کو بے نقاب اور مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ ملک بھر میں تقریبات ہوں گی۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی دنیا بھر کے پاکستانی مشنز کو مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کی ہدایت۔ یوم استحصال کشمیر پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرپرسن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی مکمل حمایت۔ ISPR کے مطابق بھارتی افواج کا مسلسل غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ناممکن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں 5 اگست تاریخ کا سیاہ دن بن چکا۔ بھارت نے کشمیریوں سے بنیادی حقوق چھینے۔ ہر پاکستانی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ امریکہ بھارت کو ایک اور بڑا معاشی جھٹکا دینے کو تیار۔ صدر ٹرمپ نے مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ بولے انڈیا نہ صرف روسی تیل خرید بلکہ بیچ بھی رہا ہے۔ اسے فکر نہیں کہ یوکرین میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ امریکہ بھارت پر پہلے ہی 25% ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال، فری کین کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ عاصم منیر امریکہ سے تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ۔ لکھا فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کامیابیوں کا اعتراف۔ امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تقریبی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ ارلی وارننگ سسٹم 7 سال سے کاغذوں میں موجود، اب ٹائم لائن میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی برداشت نہیں۔ عالمی ماحولیاتی خرابیوں میں حصہ انتہائی کم ہونے کے باوجود پاکستان کو شدید قدرتی آفات کا سامنا۔ نقصانات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں، فنڈز لے کر آئیں۔ وزیر اعظم کی حکومتی ٹیم کو ہدایت۔ گلگت کے سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کا اعلان۔ دانش اسکول بنانے کا عزم۔ امدادی چیکس تقسیم کیے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی نقصانات پر بریفنگ۔ شہباز شریف کا کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانے کا حکم۔ ہنگامی صورتحال میں فوری ریسکیو اور مدد کے لیے جامع نظام تشکیل دینے کی ہدایت۔ PTI کا آج ملک بھر میں احتجاج کا منصوبہ۔ منسٹر گوہر کہتے ہیں حساب برابر ہو چکا، 9 مئی کی دھند اب بیٹھنی چاہیے۔ احتجاج کیسے کریں؟ ارکان پارلیمنٹ کو سزاؤں اور نااہلی کے بعد کیا حکمت عملی بنائیں؟ PTI رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس میں مشاورت۔ ارکان قومی اسمبلی کے اڈیالہ جیل جانے کے آپشن پر بھی غور۔ بانی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ علی مین گنڈا پور کی کارکنوں سے احتجاج کے لیے نکلنے کی اپیل۔ تحریک انصاف کی اسلام آباد میں جلسے کی درخواست مسترد۔ جڑواں شہروں میں 4 سے 10 اگست تک دفعہ 144 نافذ۔ سیاسی اجتماعات، ریلیوں اور جلوس پر مکمل پابندی۔ مختلف شاہراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل سیل ہوگا۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کا لرزہ خیز قتل۔ مقتولہ کو والد اور چچا نے منہ پر تکیہ رکھ کر مارا۔ ملزمان کی نشاندہی پر تکیہ اور بیڈ شیٹ برآمد۔ شواہد کا فرنزک ہوگا۔ قتل اور منصوبہ بندی میں شامل خواتین سمیت 14 ملزمان گرفتار، 8 اب تک مفرور۔ غزہ میں امدادی مراکز کے باہر فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری۔ 24 گھنٹے میں 94 شہادتیں۔ قحط کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ غزہ میں روزانہ 28 بچے زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یونیسیف کا اظہار تشویش۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو غزہ میں طاقتور فوجی کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔
اور ملکی مفاد سب سے پہلے، چین نے روس اور ایران سے تیل نہ خریدنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا بھرپور دفاع کریں گے۔ یوم استحصال کشمیر پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرپرسن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی مکمل حمایت۔ ISPR کے مطابق بھارتی افواج کا مسلسل غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی، تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ناممکن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں 5 اگست تاریخ کا سیاہ دن بن چکا۔ بھارت نے کشمیریوں سے بنیادی حقوق چھینے، ہر پاکستانی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ امریکہ بھارت کو ایک اور بڑا معاشی جھٹکا دینے کو تیار۔ صدر ٹرمپ نے مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ بولے انڈیا نہ صرف روسی تیل خرید بلکہ بیچ بھی رہا ہے، اسے فکر نہیں کہ یوکرین میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ امریکہ بھارت پر پہلے ہی 25% ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال، فری کین کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ عاصم منیر امریکہ سے تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ۔ لکھا فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کامیابیوں کا اعتراف۔ امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تقریبی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ ارلی وارننگ سسٹم 7 سال سے کاغذوں میں موجود، اب ٹائم لائن میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی برداشت نہیں۔ عالمی ماحولیاتی خرابیوں میں حصہ انتہائی کم ہونے کے باوجود پاکستان کو شدید قدرتی آفات کا سامنا، نقصانات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں، فنڈز لے کر آئیں۔ وزیر اعظم کی حکومتی ٹیم کو ہدایت۔ گلگت کے سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کا اعلان، دانش اسکول بنانے کا عزم، امدادی چیکس تقسیم کیے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی نقصانات پر بریفنگ۔ شہباز شریف کا کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانے کا حکم۔ ہنگامی صورتحال میں فوری ریسکیو اور مدد کے لیے جامع نظام تشکیل دینے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کا آج ملک بھر میں احتجاج کا منصوبہ۔ منسٹر گوہر کہتے ہیں حساب برابر ہو چکا، 9 مئی کی دھند اب بیٹھنی چاہیے۔ احتجاج کیسے کریں؟ ارکان پارلیمنٹ کو سزاؤں اور نااہلی کے بعد کیا حکمت عملی بنائیں؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس میں مشاورت۔ ارکان قومی اسمبلی کے اڈیالہ جیل جانے کے آپشن پر بھی غور۔ بانی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ علیمین گنڈا پور کی کارکنوں سے احتجاج کے لیے نکلنے کی اپیل۔ تحریک انصاف کی اسلام آباد میں جلسے کی درخواست مسترد۔ جڑواں شہروں میں 4 سے 10 اگست تک دفعہ 144 نافذ۔ سیاسی اجتماعات، ریلیوں اور جلوس پر مکمل پابندی۔ مختلف شاہراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل سیل ہوگا۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کا لرزہ خیز قتل۔ مقتولہ کو والد اور چچا نے منہ پر تکیہ رکھ کر مارا۔ ملزمان کی نشاندہی پر تکیہ اور بیڈ شیٹ برآمد۔ شواہد کا فرنسک ہوگا۔ قتل اور منصوبہ بندی میں شامل خواتین سمیت 14 ملزمان گرفتار، 8 اب تک مفرور۔ غزہ میں امدادی مراکز کے باہر فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری۔ 24 گھنٹے میں 94 شہادتیں۔ قحط کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ غزہ میں روزانہ 28 بچے زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یونیسیف کا اظہار تشویش۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو غزہ میں طاقتور فوجی کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔